سال 1187 تاریخ کا وہ لمحہ جب اسلامی دنیا کے عظیم سپہ سالار صلاح الدین ایوبی نے ایک ایسا معرکہ سر انجام دیا جو تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے رقم ہو گیا۔ یہ تھا معرکہ عتین، وہ جنگ جس نے صلیبیوں کے طاقت کو زمین بوس کر دیا اور مسلمانوں کے لیے یروشلم کے دروازے کھول دیے۔ صلاح الدین کا خیمہ اور جنگ کی حکمت عملی۔ صلاح الدین اپنے جرنیلوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور خیمے کے اندر نقشہ پھیلا ہوا تھا۔ صلیبی فوج تعداد میں ہم سے کہیں زیادہ ہے اور ان کے پاس پانی بھی وافر ہے، اور جبکہ ہمارا لشکر پیاس سے نڈھال ہو رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی پرسکون لہجے میں فتح تعداد سے نہیں، اللہ کی مدد اور حکمت اور صبر سے حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں انہیں ان کی طاقت سے نہیں اور ان کی کمزوری سے شکست دیں گے۔ آپ کا حکم صلاح الدین، ہم انہیں حتین کی تپتی ہوئی وادی میں لے کر جائیں گے، اور جہاں پانی ان کے لیے خواب بن جائے گا اور بھوک و پیاس اور ان کا سب سے بڑا دشمن بن جائے گی۔ صلیبی لشکر کا منظر اور سپاہی پیاس سے پریشان ہیں، اور خیمے میں صلیبی بادشاہ گائی آف لوزنان اور دیگر رہنما پریشان بیٹھے تھے۔ یہ کیسی زمین ہے، یہاں تو پانی کا کوئی نشان نہیں، اور ہم کب تک یہاں رہ سکتے ہیں؟ صلاح الدین ہمیں جان بوجھ کر یہاں لایا ہے، اور اگر ہم نے جلدی حرکت نہ کی تو ہمارا لشکر ختم ہو جائے گا۔ جنگ کا آغاز ہوتا ہے صبح کا وقت، اور سورج کی تپش شدید ہے، اور دونوں افواج میدان میں آمنے سامنے ہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب اسلام اور باطل کا ٹکراؤ ہوا، اور میدان میں صلیبوں کی تلواریں چمک رہی تھیں، لیکن صلاح الدین کے لشکر کی آنکھوں میں ایمان کی روشنی تھی، اور دونوں افواج آمنے سامنے آتی ہیں اور جنگ شروع ہوتی ہے۔ تیر و تلواروں کی آوازیں اور سپاہیوں کی للکاریں، صلیبی سپاہی ایک ایک کر کے گر رہے ہیں اور ان کے خیمے جلائے جا رہے ہیں، اور پانی کا ذخیرہ ختم ہو چکا ہے۔ صلاح الدین کی حکمت عملی کامیابی ہوئی، اور صلیبی لشکر بھوک و پیاس اور جنگی حکمت عملی کے سامنے بے بس ہو چکا تھا، اور ان کے سپاہی بکھر گئے، اور آخرکار صلیبیوں کا غرور حتین کی وادی میں دفن ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی بادشاہ گائی اور آف لوزنان کو اپنے خیمے میں بلاتے ہیں، اور گائی آف لوزنان، شرمندگی سے میں نے شکست مان لی، لیکن رحم کی اپیل کرتا ہوں۔ اور صلاح الدین مسکراتے ہوئے، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے۔ میں بھی تمہیں قتل نہیں کروں گا، لیکن یاد رکھو کہ یروشلم جلد ہمارا ہوگا۔ یہ تھا معرکہ عتین، ایک جنگ جو نہ صرف صلیبیوں کے لیے غرور کو توڑ گئی بلکہ صلاح الدین ایوبی کو تاریخ کا ایک ناقابل فراموش ہیرو بنا گئی۔ اب اگلا قدم تھا یروشلم کی فتح۔ اگلی قسط میں دیکھیں گے کہ کس طرح صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو فتح کیا اور بغیر خون ریزی کے دنیا کو رحم و انصاف کا درس دیا۔